السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں فوٹون چینل۔ سامعین، ویسے تو انسان اپنی تاریخ میں بے شمار ایسے کام کر چکا ہے جن کو دیکھ کر عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ انسان نے اپنی تاریخ میں ایسی بھیانک غلطیاں کی ہیں جن کا خمیازہ دوسروں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بہرحال آج ہم بات کریں گے ایک ایسے قبرستان کی جہاں انسانوں کی جگہ ٹائر مدفون ہے، اور یہ واقعہ ہے امریکہ میں۔ سامعین، جب ہماری گاڑیوں کے ٹائر پرانے ہو جاتے ہیں تو ہم یا تو ان کو مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں یا ان کو پھینک دیتے ہیں۔ دونوں طریقوں سے یہ ٹائر پہنچ جاتے ہیں ری سائیکلنگ کے لیے، اور پھر دوبارہ نئے ٹائر بن کر مارکیٹ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن 1970 کی دہائی میں ری سائیکلنگ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اس دور کی بات ہے کہ ماہی گیروں کے ایک گروپ نے امریکہ میں فورٹ لاؤڈرڈیل فلاں کے ساحل سے تقریباً 1 میل دور بحر اوقیانوس میں 2 زندہ مرجان کی چٹانوں کے درمیان 2 لاکھ استعمال شدہ ٹائر پھینکنے کی مہم چلائی۔ اس کا مقصد ایک مصنوعی چٹان تیار کرنا تھا جو سمندری زندگی کو فروغ دے سکے، لیکن جو کچھ ہوا وہ اس کے برعکس تھا۔ ٹائروں کا بڑے پیمانے پر پانی کے اندر ڈھیر بن گیا تھا۔ ایک شخص تھا ولیم نکولس، جو کہ کوسٹل امریکہ میں رہتا تھا۔ کوسٹل امریکہ کے فیڈرل آفس میں یہ شخص ٹائر صاف کرنے میں مدد فراہم کرتا تھا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ اصل مقصد تو ایک اچھا مقصد تھا اور ارادہ بھی نیک تھا کہ ہمارے اس منصوبے سے کسی مچھلی کو مسکن فراہم ہو جائے گا یا وہاں موجود قدرتی مرجان چٹانیں زیادہ بہتر طریقے سے پھول پھل سکیں گی۔ سامعین، مرجان ریف کی ایک قسم ہے جو کہ سمندر کے اندر اتھاہ گہرائیوں میں سمندر کی چٹانوں یا سمندر کے فرش اور پتھروں پر اگتی ہے۔ یہ قسم کا پودا ہوتا ہے اور یہ پھیلتا بعض اوقات اس کا حجم میلوں پہ محیط ہوتا ہے۔ بہرحال براوارڈ کاؤنٹی اور آرمی کور آف انجینئرز نے لاکھوں ٹائروں کو تختہ بند کرنے اور گرانے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ نکولس کا کہنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ٹائروں نے اپنے ساتھ بندھے ہوئے گٹھڑوں کو توڑ دیا، یعنی وہ گٹھڑے جنہوں نے ان تمام ٹائروں کو ایک جگہ مربوط طریقے سے رکھا ہوا تھا وہ ٹوٹ چکے تھے۔ اور وہ کیسے ٹوٹے تھے؟ ان کی وجہ سمندری طوفان یا دوسرے بڑے ساحلی طوفان تھے جو ساؤتھ فلوریڈا میں اکثر آیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکزی علاقے میں جہاں ٹائر ہیں، مرجان کی کوئی خاص نمو نہیں تھی۔ ماہرین ماحولیات نے یہ سوچتے ہوئے کئی دہائیاں گزار دیں کہ پرانے ٹائر آخر کیسے ختم کیے جائیں۔ اب کاؤنٹی، ریاستی اور وفاقی حکام ایک منصوبہ لے کر آئے۔ کوسٹ گارڈ کے ایک اڈے پر 40 آرمی، نیوی اور کوسٹ گارڈ غوطہ خوروں نے ٹائر کھینچنے کا کام شروع کیا۔ سامعین، ٹائر کھینچنے کے بعد کشتیوں سے اپنا گیئر اتار لیا گیا۔ وہ علاقہ جہاں وہ کام کر رہے تھے تقریباً 70 فٹ نیچے تھا اور 34 ایکڑ پر محیط تھا۔ آرمی غوطہ خور جیسن جیکوونکو کا کہنا ہے کہ ہم تقریباً 20 فٹ نیچے اتر جاتے تھے اور ہمیں جو منظر دکھائی دیتا تھا وہ انتہائی عجیب و غریب تھا۔ چاند کی طرح کی ایک بہت بڑی سی سرزمین، ایسا ہیبت ناک منظر کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ گویا جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے بس ٹائر ہی ٹائر۔ اور آخر ایسا کیوں نہ ہو
ان کی تعداد سینکڑوں یا ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں تھی۔ جیکوبنکو کا مزید کہنا ہے کہ الاسکا میں ڈیموں کی مرمت سے پانی میں یہ غوطہ خوری بہرحال خوشی کی بات ہے۔ فوجی غوطہ خوروں نے اس علاقے سے ٹائر ہٹانے کا کام کیا جہاں ٹائروں نے سب سے زیادہ نقصان کیا تھا اور بیشتر سمندری زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جیکوبنکو کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک دن میں تقریباً 1000 ٹائر باہر نکالے۔ ہم نے ہوائی ٹینکوں سے بھرے ہوئے تار، کیبلوں اور لفٹوں والے غباروں کا استعمال کیا۔ کئی سالوں سے کاؤنٹی اور ریاستی عہدیدار ٹائروں کو ہٹانا چاہتے تھے، لیکن جو نجی ٹھیکیدار تھے ان کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے جو تخمینہ لگا وہ تقریباً $30 ملین تھا، جو کافی مہنگا تھا۔ پھر اس کے متبادل یہ پلان بنایا گیا کہ فوج کی خدمات حاصل کی جائیں۔ فوجی تربیت کی ایک مشق کا کام سمندری منصوبوں پر وفاقی ایجنسیوں کو ساتھ لانا تھا۔ اس منصوبے میں فوج کی تربیتی مشق کے طور پر استعمال کرنے کے لیے معاہدہ تھا۔ نیکولس کا کہنا ہے کہ جب ٹائروں کی نقل و حمل اور ری سائیکلنگ کی لاگت کا تخمینہ لگا تو وہ فلوریڈا نے $2 ملین کے قریب مختص کیا۔ ان $2 ملین کا ایک بڑا حصہ اسی جگہ پہ خرچ ہوا۔ مزید یہ کہنا ہے کہ ہم یہ کام $2 ملین میں سر انجام دے رہے ہیں، یعنی اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیکس دہندگان کو اس عمل میں $28 ملین کی بچت ہے، لیکن ایسا صرف اور صرف زیادہ مؤثر طریقے اور حکومت کی تنظیم نو سے ہی ممکن ہے۔ جہاں تک سمندری ماہرین حیاتیات کا تعلق ہے تو وہ کین بینک کے مقابلے فلوریڈا کے ٹائر ریف کو صاف کرنے میں خوش نہیں ہو سکتے، لیکن سمندر کو ٹائروں سے صاف کرنے کے بعد ریف کی چٹانیں واپس آ سکتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں بہت وقت درکار ہے۔ سخت ریف یا مرجان کی چٹانوں کو بڑھنے میں بہت سے سال لگتے ہیں۔ اس زندگی کو چٹان پر دوبارہ آباد ہونے اور اس کے مخصوص سائز تک بڑھنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ یا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کئی عشرے لگتے ہیں۔ فلوریڈا کے علاوہ کچھ دیگر علاقوں میں بھی چٹانوں میں ٹائر کامیابی کے ساتھ استعمال کیے گئے، جہاں انہیں کنکریٹ پر لنگر انداز کیا جاتا تھا اور سمندر میں کہیں بہنے کا امکان نہیں۔ فلوریڈا کے تجربے کا یہ سبق ہے کہ 20 لاکھ ٹائروں سے بنا مصنوعی چٹان کے جیسے بڑے پیمانے پر پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے اس بات کا یقین کر لیں کہ کیا یہ کارآمد ہے بھی یا نہیں۔ سامعین، اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔